الفقراء آغا جی دے درجات دی بلندی واسطے، اس خانوادے دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، ملک پاکستان دی حفاظت کرنے والے تمام سیکورٹی ادارے دے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تدیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر اس ذکر پاک نو، ایک ذکر خیر نو، اس عشق دی نماز نو، اس اصول دی نماز نو، اس اہل ذکر دے ذکر نو، قرآن دے وارثاں دے ذکر نو، انڈٹھی اللہ دی پہچان کروان والی ہستیاں دے ذکر نو، راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر نو، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا دی مصداق ہستیاں دے ذکر نو، حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پتران دے ذکر نو، یقیناً ذریعہ نجات سمجھ کے، سبب مغفرت سمجھ کے، شرافت دی دلیل سمجھ کے، انسانیت دا معیار سمجھ کے، آدمیت دا شرف سمجھ کے، توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے، حق سعادات سمجھ کے، اجر رسالت سمجھ کے، اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے، شرم و حیا دی علامت سمجھ کے، وفا دی برہان سمجھ کے، انسانیت دی تعمیر سمجھ کے، حق و باطل دی فرقان سمجھ کے، اور قدرت دی مشیت سمجھ کے تشریف فرماؤ۔ آقا جی دی آقا جی دی دعا دے سائے تھلے عشق دی نماز تو سے شریک ہوئے ہو، تمام ذاکرین و وائزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو، جس خاندان پاک دا ہر فرد محمد بھی ہے، علی بھی ہے، ولی بھی ہے، سید بھی ہے، جید بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، لجپال بھی ہے، کریم بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، خالق مالک عبادت شمار فرما دے۔ آقا جی نو مالک سے تو سلامتی، میں بھی دعا واسطے اپیل کی تھی، میں نو بھی پھوک ماری نہ کچھ میں بہتر ہوں، تو مسلسل انہاں دی دعا میرے شامل حال رہی، تو انشاءاللہ یقین ہے میں بابا جی وڈے سرکار دے بھی قدم چمین، انہاں دی قربت دا بھی میں میرے تے اثرات اجے مرتب ہیں، انشاءاللہ مالک کرم کرنگے تو شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے، دلیل شاہ صاحب دے یہ ذکر پاک اللہ توڑیاں میریاں نسلہ میں منتقل فرماوے، اللہ سانو اس قابل بناوے جو سی ولی العصر امام زمان سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکے۔ گزارش ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کسی دی ضد وچ مجلس نہیں ہو رہی، مجلس در حقیقت خواہش انبیاء ہے اور مشیت خدا ہے۔ چونکہ میں صادق امام دا فرمان پڑھے آگا جی کہ سرکار فرمائیں کہ ہر نبی بارگاہ توحید میں ہاتھ مان کے عرض کرتا ہے کہ اللہ ہمیں پھر زندگی دے، ہم دنیا میں جہاں کر اپنے گھروں میں حسین کی مجلس کروا کے جہاں تیری بارگاہ میں نبی بن کے آئیں وہاں حسین کے عزادار بن کے آئیں۔ یہ تو ہے خواہش انبیاء۔ اب مشیت خدا یعنی اللہ دی مرضی نال مجلس ہو رہی ہے، اس دی دلیل بکن میں عرض کر دینا بابا جی تھوڑی دعا شامل ہے، میں بابا جی دا احترام میرے پیش نظر اتنا ہے کہ میں ڈر کے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال صادق امام کو پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ معصوم فرمایا اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، پھر وہ سوچتا رہتا ہے کہ اہتمام مجلس حسین، مجلس کہاں کرواؤں، کیسے کرواؤں، ممبر کیسا ہو، ذاکر کون وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک دن مجلس کرواتا ہے، اس کا ایک دن 364 دنوں پہ بھاری رہتا ہے، وہ ہر وقت سوچتا ہے۔ باقی ہی رہ گئے حالات و واقعات، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس نہ ہوئے، لوگ انسان نہیں، انسان تو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیر ہادی مولا منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اچھا انسان ہونا ضروری ہے، یہ ذکر رک نہیں سکتا کیونکہ دے وچ مشیت خدا شامل ہے۔ ہاں البتہ ایک نکھیڑا ہو گیا ہے کہ یہ پتہ لگ گیا کہ فرقے دو ہی،
بابا تصور شاہ جی ذاکر نو داد دے تو ذرا ٹور بن جاتی تسی تے میرے بھائی ہو مسلسل ایک سلسلہ زندگی دا فرقے دو ہی بابا جی ساڈے پنڈ جو چوتھی مسجد بنی نا مینوں نا میں خوش بھی ہویا تے پھر فکر بھی لگ گئی کہ وہ بابا جی فرماندے سن کہ زیادہ مسجدیں ہیں نا وہ تفرقے کی علامت ہوتی ہیں بھی پنڈ وچ بابا جی بندے جے 5 ہون نمازی تے مسجداں 40 ہو جان یہ تو مطلب سواد کوئی نہیں نا تو فرقے بھی پھر بن گیا مسجداں دی بنیاد تے جی دیوبندی بریلوی وغیرہ وغیرہ وہ میں ابا جی نو آکھیا کہ ابا جی بندے فرقے ساڈے پنڈ وچ انہاں کہ بیٹا فرقے دو ہی نے میں بڑا متحیر ہویا بھئی 2 فرقے بابا جی بڑے وثوق دے نال بڑے یقین دے نال انہاں کہ بیٹا ساڈا تے پنڈ شماری سیدھا بہت چھوٹا جہا پوری کائنات دے انساناں نو میں تینوں 2 فرقے تقسیم کر دیواں مکھی میں انہاں شعر مینوں سنایا انہاں لکھیا فرمایا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں میں بابا جی ساڑی ذاکرین دی تنظیم ہے تنظیم تحفظ ولا و حرمت سادات دا میں مرکزی صدر بھی ہاں وہ پھر کچھ جس لوگاں نو مسلماناں نو پتہ لگا بھی صدر تے انہاں کہا جی ملکی حالات اس بات دے متقاضی کہ تسی تھوڑی جی کوشش کرو تسی ذاکرین دی نمائندگی کر دیو نظریاتی میں کہ جی حکم کرو انہاں کہ کی فرق پوندا جے کسے علیہ السلام نو رضی اللہ تسی آکھ دیو میں کہ جی اسی اس ملک وچ رہنے ہاں جس ملک وچ دودھ وچ پانی پائیے تے پرچا ہو جائے تے جی علیہ السلام میں رضی اللہ رڑا دیتے تو پتہ نہیں اللہ کی سزا دے گا انہاں کہ نہیں شاہ جی کوئی مسئلہ تھوڑا جہا مطلب اس طرح کرو کوئی سارے جیاں نو وہ میں کہ سنی اگے ساڈے نال نو کیونکہ سنی یزیدی نہیں ہوتا سنی حسینی ہوتا سنی کدی بھی یزید نو رضی اللہ نہیں آکھن گے اور پھر سانو رضی اللہ کو یزید نو آکھو سانو خطرہ بھی کوئی نہیں سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں بابا تصور کیا جی کیوں ساڈے کول جننے جی نو سارے علیہ السلام نو جب یزید رضی اللہ ہوگا تو رضی اللہ ضرور سوچیں گے کہ یہ بھی رضی اللہ ہے تو پھر ہم کیسے رضی اللہ ہیں اللہ اکبر یار حیدری وہ آگا جی میں فون تے بھی میں کوئی انہیں جی نہیں جی ایک باری محنت کرو کوئی تھوڑا جہا کوشش کرو چلو علیہ السلام کو رضی اللہ کہہ دو میں کہ جی میں کہہ دینا اپنی قوم کو پوچھ کے پوچھا تو میں کہہ دیتا پھر میں کہا جی میں کہنے لگا جی ایک علیہ السلام نو رضی اللہ انہوں نے جی کبو میں کہ جی حضرت جبرائیل رضی اللہ سوری حضرت جبریل رضی اللہ انہوں نے اڑ گیا نا میں جبریل نو رضی اللہ آکھنا بڑا اوکھا جا کم اسے کہ شاہ یہ غلط ہو گیا ہے جبریل رضی اللہ میں کہ یہ کس کے بیٹوں کا دردی ہے یہ دردی کس کے بیٹوں کا انہیں کہ جناب سیدہ کے بیٹوں کا دردی ہے میں کہا ماری جاؤ اس گل نہ لو جس گھر دے دردی بھی علیہ السلام ہون تے جنہ دے دردی انہوں رضی اللہ سی کمی آکی پھر میں کہ پاک نبی دے موڈے پڑھ لو فرق پتہ رہا یہ نہیں یہ جو رضی اللہ ہے یہ بھی صحابہ کے نام میں کہ صحابہ دی گل کر صحابہ کو ہم نے نہیں چھوڑا میں کہ توڑے کو اطلاع غلط پہنچی کیونکہ نمائندگی کرنی بابا جی کی ڈیوٹی میں کہ تمہیں خبر غلط پہنچی ہے کہ ہم نے صحابہ کو چھوڑا ہے قطن علی کے نوکر اور رسول کے صحابہ کو چھوڑ جائیں یہ ہوئی نہیں ہم نے ان کو چھوڑا ہے جو اوکھے ویلے رسول کو چھوڑ گئے ہم نے صحابہ کو نہیں صحابی منا منافق نہ منوا منافق کو ہم نہیں بنی امیہ کے لوگوں کو ہم نہیں مان سکتے علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا جہاں بھی آئے گا جیسا بھی آئے گا گھوڑی پہ ہو تب بھی نہیں ماننے گے ڈاچی پہ ہو تو بھی نہیں ماننے گے کیونکہ علی حق ہے ہارے بولے حیدری وہ کہنے لگے جی شاہ جی کوئی چھوٹا جا مسئلت میں کہنا نہ جا میں کہ جی صحابہ بھی رسول کے اہل بیت بھی رسول کے میں کہ رسول کے ہونے سے بندہ رضی اللہ بنتا ہے پھر اللہ بھی رسول کا ہے اللہ کو بھی رضی اللہ کہنے بابا جی اللہ ساڑھا تے واقف ہی نہیں سی میں تو پنجابی جی جملہ اللہ ساڑھا جانو نہیں سی یہ تو مطلب اس بے جانو کو جانو بنانے والے کا نام محمد ہے میں ہی ہوتے رسول فقط تعالیٰ پاک نبی دی زبانی جو لفظ اللہ نکلے بلکہ تو میں ایک جملہ عرض کر دے ماں بابا جی کچھ میں پڑھے تھے میں عرض کر رہا ہوں داکر مولا دے بیٹھے اللہ پنجویں امام فرمائے یہ اللہ ایک اسم ہے اسم ایک لفظ ہے لفظ کی خالق زبان ہوتی ہے مولا فرمایا کس نے کہا اللہ کوئی تو زبان تھی جس نے اللہ کہا اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں
جب وہ اپنی احدیت تسلیم کروانا چاہتا ہے تو پھر بھی مصطفیٰ سے کہتا ہے قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ احد ہے۔ یہ اللہ کس نے کہا؟ اللہ ایک لفظ بھی ہے، اسم بھی ہے، اس کی خالق زبان، میں گلا کر رہے ہیں کہیں نال بھائی زبان نہ، یعنی میرے لفظوں کی خالق میری زبان ہے۔ مولا فرمایا وہ زبان کون سی؟ انہوں نے کہ مولا دسو، فرمایا وہ ہماری زبانیں ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تو پھر تم نے بھی کہا اللہ۔ مولا فرمایا تم تو اللہ کے اسم سے واقف نہیں تھے، اللہ کی ذات سے کیسے واقف ہو جاتے؟ اسے کہ مولا میں تھوڑے واسطے جناب سبق سنا رہے ہیں کہ اللہ کے معنی کیا ہے۔ مولا معصوم فرمایا اللہ کے 3 حرف ہیں، الف لام ہے۔ الف سے مراد ہے آلائے، آلائے دا معنی نعمت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے۔ الف دا معنی آلائے، لام سے مراد ہے لازم، ہے سے مراد ہے حاویہ، جہنم کا نچلا درجہ حاویہ۔ آلائے نعمت اللہ پہ لازم ہے کہ وہ نعمت کے منکر کو جہنم میں رکھے، نعمت ہے اقرار ولایت علی، نعرہ حیدری۔ تو لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کی تھی بھائی تصور شاہ جی کہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق واضح ہے، واضح۔ وہ دیکھیں جی کیویں، میں کہ صلی اللہ کی سیرت پڑھی ہے، صلی اللہ کی جی پڑھی ہے، میں کہ صلی اللہ کے مونڈے بھی پڑھے ہیں، کندھے، شانے، ٹیکنیکلی زبان چودھر مور نبوت۔ طارق جمیل صاحب نے انہیں کہ جی لکھے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہ اتنے رضی اللہ باندھے سن کے علیہ السلام باندھے۔ جی 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 میں طارق جمیل صاحب نے جی میری فون میں کہ جناب یہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اوپر کون تھے؟ حسن علیہ السلام، یہاں محمد رسول اللہ، اوپر حسین علیہ السلام۔ میں کہ جناب من جاؤ، حسن اتنا ہی پا کے جتنا لا الہ الا اللہ پا کے، حسین اتنا ہی پا کے جتنا محمد رسول اللہ۔ رضی اللہ کا احترام کرنا ہے، علیہ السلام کو ماننا ہے۔ جن کا احترام کرنا ہے وہ رضی اللہ ہے، جن کو ماننا ہے، جن کو ماننے بغیر بندہ مومن نہیں بنتا، وہ علیہ السلام ہے۔ اور جو رضی اللہ نے باجی میں توڑے واسطے عرض کرنے لگا، یہ جو رضی اللہ ہے نا، یہ علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ صدقہ اور ہوتا ہے صاحب صدقہ۔ اور یہ جو علیہ السلام ہے نا، یہ طاقت تطہیر رکھتے ہیں۔ تقی شاہ جی میرے کزن ہو جی توڑے کو لندن، تقی شاہ جی یہ جو علیہ السلام ہے نا، یہ یطاہر ہیں، طاہر نہیں۔ جناب سیدہ یطاہرہ ہیں، مریم طاہرہ ہے، وہ فرشتوں کے کھانوں کی محتاج ہوتی ہے، فرشتے بطول کے کھانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ طاہرہ اور یطاہر اس کی فرق ہے، میں پھر عرض کر دینا چونکہ میں پڑھے ہیں۔ ویکو دودھ طاہر ہے، پانی یطاہر ہے۔ دودھ خود پاک ہے، پاک کرنے دی طاقت نہیں، ادھر وضو نہیں ہوندہ۔ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے، کیونکہ دودھ طاہر ہے، پانی یطاہر ہے، آل محمد یطاہر ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے گناہگار ترین حور کو ایک لمحے میں رضی اللہ نہیں بنایا، علیہ السلام بنایا ہے۔ جو علیہ السلام بنا دے وہ یطاہرکم۔ اچھا جناب اجلی میں بات پیچھے مشیت خدا دے والے نا، وہ میں ایک آیت پڑھ دینا بابا جی، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ بڑی طویل ترین سورت ہے، بلکہ میں تواڈی ذہانت نو پیش نظر رکھ دے ایک جملہ آکھ دینا۔ تقریباً 2.5-3 سپارے دی سورت ہے یہ سورہ بقرہ سین والی بابا جی وہ سورت ہے، سورہ بقرہ سین والی وہ سورت ہے جیڑی سواد والی ایک سورت نو پوری زندگی کسے سورت یاد ہی نہیں ہوئی۔ نعرہ ان پیر نو پیرہ کو میں نعرے دی نیاز سے نہیں لینی، بے نیاز تے اسی ذاکر کوئی نہیں ہوندے۔ اسی ذاکر اسی مسکین مخلوق ہاں۔ بابا جی دی موجودگی میں عرض کرنے لگا، اگے وہ آپ ہی پہ فرما دیں بھی ٹینشن تو ٹینشن، سفر تے بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، بڑا اوکھا کام ہے، خدا گواہ مختلف دینا دے لوگ ہوندے۔ ساڈے سامنے وہ بھی بندے بہ جاندے جڑے گھرے والے نال بھی کدی نہیں بولے، تو ساڈے نال بول تے بڑی گل ہے۔ اسی مسکین ایڈے ہاں طارق جی، سانو سوائے داد دے ککھ نہیں بچدا۔ ثواب تے لے گئے بانی منیر شاوری، نیاز ساڈے کول گھرے والے لے گئی، سانو داد بچدی ہو تواڈے کول ہوندی ہے، تواڈے کول دا فائدہ کوئی نہ اودی کلفی لبدی ہے نہ پنچر لگدا ہے، سانو دیتا کرو ساڈی ٹور بن جاندی۔ نعرہ
آج باوے رہن دی دعا اندروں پہ ہوندی میں ول بھی ہوں میں اتنی تیزی نہ پڑھی نہ سکے لیکن سپیڈ میری بڑی بخاری سید ہے نا تو بخاری بخار دی وجہ تو نہیں ہوندے اور صدقے تو بچے ہوا سید ہاں اور یاد رکھے جیڑا بھی سید ہو کے علی نو بھونکے گا سمجھو صدقہ کھا گیا ہے یا 2 نمبر ہے ایتھے نوح دا پتر نہیں بچدا پہاڑی تے چڑھیا کہ نہیں نوح دا پتر علیہ السلام دا پتر بھیڑی ماں دے آنکھیں لگ کے پہاڑی تے چڑھ گیا بھیڑی ماں دے آنکھیں لگ کے جدوں بھی کوئی نبی نو چھڑ کے پہاڑ تے چڑھ جائے سمجھو دی ماں چنگی نہیں ہوندی پانی بابا جی اوتھے بھی پورا وہ جنہ زمین تے پانی سی اوتھے بھی ڈوبن لگ پیا وہ جسے پتر نو ڈوبدیاں ویکھے نا حضرت نوح نے قرآن مجید پڑھو پاک نبی نے حال لڑ کی تھی دکھ ہو کے اللہم ابنی من اہلی اللہ میرا بیٹا فرمایا لیسا من اہلک اب یہ تیرا بیٹا نہیں نوح نو پتر چھڑ جائے سید نہیں رہندا نبی پتر نہیں رہندا سید علی نو چھڑ جائے سید بھی نہیں رہندا حیدری سیدوں کی سیادت کی علامت ہی علی ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم گجر ہوتے یقیناً چیمے یا چٹھے ہوتے یا نائی یا کبھار ہوتے نہ رہے تو جدو سید مولا علی دی ولایت تے منفی گفتگو کرے نا انہاں کو شاہ جی شجرات لے ہو کدھروں وہ کتوں سانو رل گئے بخاریاں نو وہ مطلب تشکیق کو دیتے ہوگی اسی سیدہ مولا علی دی وجہ سیدھی گل بھی من دیاں تے علی دیاں پتران دے گیت گا کا کے ٹکر پکھانے ہیں جنہ دے ذکر وچ ساڈا ٹکر ہے وہ آپ قسیم الرزق کیوں نہ لو جی سورہ بقرہ تو انہوں قصیدہ سنائیے بڑا پرانا جا بیرمیچ قصیدہ میں یاد آ گیا تے باہر اندی پڑی بابا جی نا ڈیری گزرتے پیسن تو میں اتھے سا بیٹھا تے پیر کلیم رانا دنوں اے شماری والا تواڈے نال ہوندا کوئی پڑھتا چھڑتا بھی ہے انہاں کہ جی بڑا پڑھتا ہے میں بابا جی انہوں سلام ایک میں خود اس نوں کمپوز کیتا سی سائی منظور حیدری گیلانی صاحب دا ہن تو میں بھول گیا خود میں ادو طرز بنائی سی تو ایمن کلیان وچ میں آقا جی نوں سنایا ایمن وچ تے او میرا آکھن کہ تو سریلا کیوں میں کہ جی نک دی وجہ تو بندہ بسرا یا سریلا نک دی وجہ تو ہوندا ہے نک تو پتہ میں لگ جاندا بھی بندہ سریلا یا بسرا ہے کیونکہ پاک نبی دی حدیث ہے یا علی تیرا دشمن جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا خوشبو کہیں نہ سونگی دی علی دے منکر دا ناکی نہ سورے نہ خوشبو ہے نہ رہے اور خدا گواہ باجی میں بڑے نشیب و فراز بے ہمیشہ سر نو حرام ہو سی آکھے جی دے کو لگی نہیں سر دیاں بھی 2 قسم اے جڑے میرے نال بچے نے کول چوکیاں قسم ہون گیاں کیونکہ ٹیکنیکل آدمی نے میں جڑے سمجھنا سر دیاں بابا جی 2 قسم ایک رگاں دی سر ایک شعور دی سر جڑی مرن نہیں دیندی اس نو آدن ولایت علی وہ سر ہوئے تے بندہ قبر وچ بھی آدا تے اگلے آدن اسماء فہم سون اور سمجھ اے دا مطلب جڑی سمجھ نو باہر رکھ دی ہے وہ ہے اقرار ولایت علی میرے بہت پیارے بھائی نے بابا ریاض شوری رتو والا ہے وہ بابا جی نہیں میں گل کر رہے ہیں انہاں گل کرنی انہوں نے 2.5 گھنٹے لگ دیں مٹھا مٹھا بول دیں بڑی طویل گفتگو کر دیں لیکن میں سپیڈ بدا کے ٹائم بچا لیں اے مالک دا میرے کرم اچھا جی وہ جی سورہ بقرہ ہے وہ دے وچ آیت ہے جناب میں اپنے موضوع نو ملحوظ خاطر رکھ کے کہ اللہ امام حسین کی مجلس کے تسلسل میں مشیت خدا شامل ہے اللہ دی مرضی شامل تا ہو رہی ورنہ متوکل عباسی دے دور وچ ذکر مک جاندا بڑے بڑے نام نہاد انسان نو معمول وانیاں کوشش کیتی ذکر حسین نہ ہوئے ادھا ہوندا رہے اس کا ہوتے چلے جانا اس کے بعد کسی پیچھے توحید کا ہاتھ ہے وہ جو توحید کا ہاتھ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فرما رہے ہے کوئی میری مخلوق ہے جیڑا منو حسین قرض دے بندہ پریشان ہو کہ میرے 6ویں امام کو لوکے ہوتے کہ جی اللہ تو بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد ہے سینتم ولا نوم کی منزل کا حامل ہے نہ مکان دی لوڑ نہ دکان دی لوڑ جیڑا مکان 2 نبیوں کو بنوا کے بنوائے علی نو دے کے لا مکان ہو گیا نہ اس دا ٹبر نہ ٹیل لیکن قرض مانگ رہے ہیں معصوم فرمایا کیڑی آیت پڑھی جانتے ہیں بولے فرمایا آیت پڑھو آیت پڑھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فرما رہے ہے کوئی میری مخلوق ہے جیڑا منو حسین قرض دے امام فرمایا دے نا روز جو اللہ کو منگنا تو روز ہی اللہ دیندا پھر یہ بھی نہیں ہے کل لے گئے تو پھر آ گیا منہ چاہ کے تے جی پڑھ لی اللہ قرض مانگ رہا دین ہو سکے یبنا رسول اللہ لاکھ واری میں قرض دیواں میں کروڑ واری اللہ نو قرض دیواں میں پوچھنا چاہنا اللہ جڑا قرض مانگ رہا ہے وہ ہے کہ اس تک منبر دے تقدس دی قسم امام فرمائے جاؤ اپنے گھروں میں میرے دادا حسین کی مجلس کرواؤ اللہ تمہارا مقروض ہو جائے اپنے گھروں میں میرے دادا حسین کی مجلس کرواؤ بابا تصور شاہ جی مجلس امام حسین دی
مقروض اللہ کوئی سنی بھائی سوال ہی کر دیتا بے شیعہ دا ذاکر ہیں قرآن دی آیت پڑھ کے اپنے معصوم امام دا فرمان تفسیر دے طور تے پیش کر کے مومناں نو راضی کیتی وے نے مجلس امام حسین دی مقروض اللہ اللہ دا مجلس نال کی تعلق ہے میں کی تعلق ہے ہی اللہ دا ایک کم ہے ہی اللہ دا ساڈے کول لے رہے ہیں اللہ قرآن وچ نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بطول دے پتر نے نوکے نیزہ تے بھی اللہ دا ذکر کیتا ہن اللہ تے واجب ہے کوئی شے رہے یا نہ رہے ذکر حسین تو باقی رہے نا آقا جی دی موجودگی چ میں جملہ آکھن لگا بڑا ایک تاریخ ساز جملہ جڑا میں آکھن لگا اس لیے قرآنی دو آیتاں میں پڑھی ہیں نا بابا تصور شاہ جی انہاں دو آیات دی بنیاد تے میں جملہ آکھن لگا تقی شاہ جی ایک لمحے کے لیے بھی نبی سوچ لو داد دینی جی کہ نہیں ایک لمحے کے لیے بھی اگر ذکر حسین نہ ہو اللہ اللہ تو رہتا ہے مگر عادل نہیں رہتا اللہ کی عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دقیقہ بھی ذکر حسین سے خالی ذکر حسین ایک لمحے واسطے شاہ جی نہ ہوئے اللہ عادل بھی نہیں رہتا تو کائنات بھی نہیں رہتی یعنی کائنات کی بقا کا سبب بھی ہے عزاداری سید الشہداء اور پھر اسی مجلس کروانے ہیں تو اسی دربار حسین سجانے ہیں گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بسد شوق وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں یقیناً آغا جی کول بندے ہوندے آغا جی خود ڈیرے تے نہ ہون تے بندے نہیں باندھے وہ دن سردار آپ کوئی نہیں چلو پھر آ جاؤں یہ جڑے سی مجلس وچ آ کے بانے ہیں نا تے مجلس ہو رہی ہے یہ مطلب ہے سردار وچ ہیں ایک نام نے آدھ شیعہ مولوی نے مخالفت کی تھی انہاں کہ جی ذاکر آدھنے آل محمد مجلس سے چندے تو تھلے ہو بے کے مر لو اور میں کہ مرے تیرے موڑے تے دو فرشتے تیری نظر چو نہیں ہوندے جڑے انہاں دے نوکر نو سردار تیری نظر چکے نہیں جی 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 اگر توڑا یقیناً میں لفظ غلطی آکھے تو انہوں یقین ہے کہ مالک تشریف فرمائے یہ پھر ذاکر دا مقام ہے چونکہ میرے کو روایت موجود ہے کہ چوتھے امام نے ایک ذاکر نو آکھے تو کرسی تے بے کے پڑھ تے میں تھلے بے کے اپنے دادے دا اپنے بابے دا دے ایک مولا دا ایک ساڑو ویسے میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک ورنہ میں تے کھلو کے پڑھنا مالکاں کو 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ کے اجازت لے کے پھر بابا جی کو بھی اجازت لئی یہ دربار حسین ہے دربار اس کا چلتا ہو جو صاحب دربار دربار میں موجود ہو وہاں تو حسین کے نانا بھی آتے ہیں حسین کے بابا علی جب علی اور مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے تو سمجھو یہ قربتاً اللہ ہے 8ویں امام کو پوچھے کہ جی قربتاً اللہ دا معنی کیا ہے ہم نماز پڑھتے اللہ کے قرب کیا ہے اللہ کہاں بیٹھا جو قرب ہو جائے گا فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو سے اگر آپ ہمارے قریب ہیں تو اللہ کے قریب ہے ہم سے دور ہے تو اللہ سے دور ہے ہمارا قرب ہی اللہ کا قرب ہے ہم سے دوری ہی اللہ سے دوری ہے لہذا مجلس حسین ایک دربار ہے تو دربار تے میں قصیدہ جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے 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 ساڑھے سنی بھائیاں نے اپنی عقیدت اظہار کرنے ایک نعت لکھی ہے نیمی نیمی وگنی ہے پورے دیے وائے نہیں آنکھی نبی پاک نو آ کے مل جائے نہیں خرچہ کرو سرکارو مدینے توڑ جاؤ کوئی مجھے مفڑی ویچو کوئی 2-4 لاکھ خرچ کر کے اتھے جاؤ تے اتھے جا کے شرطیاں نہ کو تیری خیر ہوئے پرے دارہ روزے دی جالی چوم لڑ دے تماچے مار دے ایڈے بڑے سردار نو ہوا نو پیغام دے کے بلوا رہے ہیں اگر علی دے آقا نو بلان دی تنو اپنے گھر اجاز نہیں تے علی دے نوکرہ کل پوچھ علی دے آقا نو کیویں بلائی دے میں عرض کر دینا ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوایا کر وہ اس طرح نہیں آتے نہ یوں بلایا کر جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر یہی طریقہ ہے جس سے وہ آیا کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی مجلس سجایا کرتے ہیں کراؤ کے مجلس شبیر گھر میں ہم مومن رسول پاک کو گھر میں بلایا کرتے ہیں جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے میں اپنے علاقے دی گل کرنا ساڑھے علاقے دا مسکین تے چھوٹا جا زمیندار
انہوں تھانے کم پہ جائے نا تھانے دار کول جاوے تے تھانے دار انہوں آرام نال پیار نال کرسی تے باوے تو انہوں کم ہی بھول جاندہ ہے اس خوشی وچ میں تھانے دار کول بیٹھا وہ کم ہی اس نو یاد نہیں رہندا گھر آ کے بیوی نہ دا میں تھانے دار کول بیٹھا رہا بڑے فخر کرتا ہے جے بندہ ایس پی کول بے وہ دی لت ہی نہیں لگ دی جے بندہ ڈی آئی جی کول بے تے گھر آ کے ٹبری نال بھی نہیں بولدا مگر جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار بھائی پاکا دے نال بان دی جگہ ملتی پاکا کول بان دی بھائی جی جا مل جائے سردار کوئی اور شے منگن دی لوڑ ہے لیکن پھر بھی کچھ ملتا ہے کی ملتا ہے جس کو دربار حسینی ہاں بھائی میں جگہ ملتی ہے ایسے خوشبخت کو زہرا کی دعا ملتی ہے جس کو دربار حسینی نعرہ حیدری اور سولیے تیرا لے آنے ہیں اگے میں کلے آکے دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے ایسے خوش بخت کو زہرا کی دعا ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے اگو آکے کرو یا علی اکھڑ زبان پاک ران دیئے بے شک واہ جی ہون پتہ میں بیکھنا حیدری یا علی صادق امام فرمائے کہ اللہ فرما رہا ہے انسان حدیث قدسی اے انسان میں نے تجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے وہ نجس خون تیری زبان کو میں نے نہیں لگنے دیا کیونکہ اس زبان کے ساتھ علی علی کرنا ہے 9 مہینے او غلط خون اللہ تواڈی جیب نال اے جیب اس جیب دا صدقہ ہے جس جیب نو اللہ نے اپنی جیب آکے جب علی علی نہیں کرو گے تو پھر یہ نجس ہو جائے گی یہ زبان پاک یہ پاکیں دے ذکر والتا قربان جاواں شیر جناب میں عرض کرنا چاہنا سائیں منظور حیدر گیلانی صاحب دی غزل تک شیر ہے بابا جی کیا غزل انہوں نے لکھ دیا کربلا لکھ دیا زندہ رکھا ہے کربلا نے ہمیں ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے مجلس اطمینان قلبی کا نام ہے بندہ دکھی ہو کے غم لے کے مجلس سے چاہ جائے اپنا غم بھول جائے گا کیونکہ حسین کا غم غالب ہے پھر سرکار سید الشہداء ایک فرمان ہے امام حسین فرماتے ہیں تم اپنے محلے میں دیکھو اپنی بستی میں دیکھو جس کے متعلق تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں پھر مولا علی دا فرمانے کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے شر سے تمہیں لوگ سلام کریں اس وقت تم شمر مزاج ہو چکے ہو حیدری پھر میرے مالک دا فرمان حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہوئے جتنے گھنٹے تو میری مجلس نو دیں گا انہیں گھنٹے میں تیری زندگی بتا دیں گا میں اللہ تے ادنانے دا ہدار نہیں رکھیا تیرا کی رکھنا ہے بلکہ ایک جملہ میرے دوست ذاکرن بابا جی اے مصطفیٰ کیسر لاہور والے انہوں دا جملہ میں یاد آ گیا ثواب انہوں نے ہوئے انہوں دا جملہ کمال ہے دنیا دے دکھی ترین انسان دی آخری اپیل دا نام حسین ہے جدا کوئی نہیں اس دا حسین ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ایسے خوشبخت کو زہرا کی دعا ملتی ہے شیرت کریں بھولے 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 کوئی سو رہی ہے آج بابا رضا کرم ہے میرے دے بھولے 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 انشاءاللہ منہ بھی سو رہی ہو گئے بھائی میرے تے خاص نظر ہوگی خدا گواہ ہے دعا کیتی نے ورنہ میں تین پاڑی نہیں سکتا بھولے بابا جی شیر دی میں در تنہیں گرہ سناؤں بھولے 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 کدھا گیا داد دیو بابا تصور جائے ترے جنن تے ٹیکنیکل آدمی انہاں نو آج توڑا ویر منزل بدھاوے گا بھولے بھولے بھٹکے اور دکھیارے آتے یہاں یہاں درد کے مارے مثلاً در پہ شبیر کے آئے تو شاداب نہ ہو در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو امام حسین بادشاہ دی مجلس سے چاہے تو انہوں اپنے دکھ نہ بھول جانا ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے بھولے
بھٹکے اور دکھیارے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلاً در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو شاداب نہ ہو در پہ شبیر در پہ شبیر در پہ شبیر کے بھولے 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 بھٹکے اور دکھیارے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلاً در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو شاداب نہ ہو در پہ شبیر کے اوکھا جا کام ہے بچیاں نو نہیں پتہ لگتا بے شماری والا کتھوں بلا کام آتے ہیں بھولے بھولے بھٹکے اور دکھیارے آتے ہیں یہاں درد کے مارے مثلاً در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو در پہ شبیر کے آئے تو وہ شاداب نہ ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ شفایاب نہ ہو جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ سلوہ اللہم محمد جیڑا پہلے قصیدہ میں گزارش کیتا ہے او میں اینا کو کوئی نہیں پوچھیا جیڑا اینا ہون کڑیا اینا میرے کو بھی کوئی نہیں پوچھیا کام میں کوئی جا برابر ہو باجی یہ وہ نظم ہے جیڑی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا ہی سنی گئی یہ مولا امام حسین دے حرم وچ بہ کے میں کوشش کی تھی تو مالکہ نے اپنے عشق دیاں 17 عطا کی تھی اسی کدوں لکھن جو گئے ہیں خدا دی قسمیں بندے تے جلے نا میرے مرشد امیر المومنین دا فرمان ہے نحنو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں مولوی تین پتر دے رازاں دا نہیں پتا علی اللہ دا راز ہے رازاں نو چھڑی دا نہیں تسلیم کری دا اور تسلیم دے جڑے مانی نا بابا جی تھوڑی موجودگی چ میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن مجید جی جتنیاں او آیات نو جن دے آخر تے تسلیم ہوندا ہے اس تسلیم دا پتے معنی کی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صادق امام کو پوچھے کہ تسلیم کا معنی کہ مولا فرمایا جب ہماری بات ہو تو سارے جھک جائے یہ تسلیم ہے باس نہ کی جائے اور مولا امیر المومنین فرمائے کہ تھوڑا سا حضور فرمایا علی بادشاہ دے بندے کہ جب علی کی فضیلت کوئی بیان کرے تو تم تھوڑی سی تنگی محسوس کرو علی کی فضیلت سن کے کلمہ پھر پڑھنا ایک سانس کی تنگی 7 سال دے بچے تے نماز واجب ہے 7 سال تائیں تو بعد واجب ہے مولا علی فرمایا بچہ دنیا میں آئے ایک سانس لے اس سانس میں بھی علی واجب ہے اللہ پوچھے گا کہ تو نے سانس علی کے ساتھ لیا یا علی کے بغیر لیا کلو مولود یولد والا فطرت الاسلام یہ جو فطرت الاسلام ہے یہ ولایت علی ہے اچھا تو بچے نے جائے باجی میں پچھلے سال 37 افراد سان خواتین و حضرات ملتان تو میرے دوست نے کانجو برادر انہوں نے رلے میں باجی ہر سال توڑے بچیاں میں نال لے کے میں جانا تو میں مولا دے حرم وچ پہنچیا سیدنا سلام کیتا اذن دخول پڑھیا زیارات پڑھ کے میں کونے چ بہ رہا کونے چ بہ کے نے مولا دے حرم نو ویکھیا نہیں ویکھ کے تے میں اپنے اللہ نال سمیع و بصیر اللہ نال میں کہو میرے علی دے کنا نال سنن والے اللہ علی کی آنکھوں سے دیکھنے والے اللہ تو جنت چوکھی بھی سونی بڑائی امام حسین دے حرم نال سونی کوئی نہیں وہ تسکین جڑی وہ بعد سے میرا سردار کیفیت تاری ہوئی بابا جی تسی آج لیٹ ہو گئے ہو دیکھ لو میں تواڈی نگری تے تواڈی دھرتی تے آیا ہوں پڑھیا میں آج بڑا جے آگا جی تم دسن گے بھی بسم اللہ مالک دا ذکر ہے
اور رات میں لاہور مجلس پڑھی تے پیر اور میں نے فون فرمایا جی بڑا پڑھیا جی بڑا پڑھیا جی. میں کہ ذکر چنگا ہے ذکر اچھا ہے تو ہماری ٹور بن جاتی ہے. لو جناب جسے میں مولا دے حرم وچ پہنچے میرا سردار میرے تی کیفیت تاری ہوئی. کیفیت کو سپرد کرتاس کرنا انتہائی مشکل عمل ہے کیونکہ کیفیت دیکھی نہیں جا سکتی محسوس کی جاتی بصارت میں نہیں آتی بصیرت میں آتی ہے. وہ جڑی بصیرت بابا جی کیفیت تاری ہوئی ان میں لکھے قافلہ رکیاں کربلا کے کربلا کے میرے ویر آ گئے یہ مولا دے حرم اس بیٹھ کے منو ہی لگتا سرکار نے خود عطا کی ورنہ اسی کون ہونے ہیں کسی حسین لکھ سکی قافلہ رکیا کربلا کے. بابا جی جی میں مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے مرتضیٰ ہونا پڑتا ہے ایسے حسین بیان کرنے کے لیے عباس ہونا پڑتا ہے اور عباس بیان کرنے کے لیے حسین ہونا پڑتا ہے. میں اپنا ادراک پیش کر رہے ہیں مثلاً قافلہ رکیا کربلا کے کربلا کے قافلہ رکیا پڑھنا بھائی کربلا کے شیر تے دے 14 نے کربلا کیونکہ 14 نو جمع کریے تے 5 بنتا ہے. قافلہ رکیا 5 توحید دے حرف نے کربلا کے تے توحید دی حفاظت دے حرف بھی 5 نے کربلا کے توحید دی حفاظت کرنے والے بھی 5 نے قافلہ رکیا پنجا دی ولایت دے حرف بھی 5 نے کربلا ولایت دی اقرار دی وجہ تے شہادت دے حرف بھی 5 نے انہاں دے جنازے دی تکبیراں بھی 5 نے انہاں دی قبر تلقین دے حرف بھی 5 نے ہاتھ دی انگلیاں بھی 5 نے کوٹے 14 جمع کریے 5 گنڈ بتی نو آپس میں جمع کریے 5 اللہ پیدا پنجا نو مان کے کھانا تے حلال ہے چھڑ کے کھانا تے حرام ہے. ممدوحات کائنات 5 ہیں عبادت دی حرف بھی 5 نو عبادت بنیے نقطے نال نقطہ کڑیے تے عادت رہتی ہے نقطہ علی ہے علی ہوئے تے عبادت ہے علی دے بغیر عادت ہے نہ رہے. قافلہ رکیا کربلا کے تھوڑے ٹائم میں زیادہ پڑھ رہے ہیں ہاں جی. قافلہ رکیا کربلا کے جی کربلا کے لوکی کعبے نو جھک دینے لوکی کعبے نو جھک دینے نو جھک دینے کعبہ جھکیا کربلا کے قافلہ رکیا کربلا کے. ایک شعر باجی میں بہت گھٹ پڑھیا ہے وہ میں پڑھنا. لوگ آدن کہ میں معاشرے وچ عزت دار بن کے رہاں لوگ مینوں عزت دار سمجھدے ہوئے تے میں نو یار عزت نو تلاش کرنا ہے تے پھر وہ بوہا تے ویکھنا جتوں عزت لبدی کیڑے گھر چ عزت لبدی اس بات نو میں سپرد کرتاس کیتا ہے. مثلاً قافلہ رکیا کربلا کے سننا جناب کربلا کے قافلہ رکیا کربلا کے ذہن ہے میرے پاس ہے ہائی جی. کربلا کے عزتاں دا ہے کیڑا مرکز عزتاں دا ہے کیڑا مرکز تیرا مرکز راز کھلیا کربلا کے قافلہ رکیا کربلا کے. مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کرے. جب مسافر سفر شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں منزل ہوتی ہے. بھیجی میں ملک وال تو چلے ہاں تے بستی میری منزل آئی تو میں پہنچ گیا. یہ مطلب منزل دے نال میری مجلس بھی منزل ہے. سفر میل دا ہوئے مسافر دے ذہن وچ منزل سفر 1000 میل دا ہوئے مسافر دے ذہن وچ تے جس مسافر دی منزل ہی کربلا ہوئے. بابا جی میں شیرت کر رہا قافلہ رکیا کربلا کے پنجابی دو مصرے کمال شیر. بابا
جی قافلہ رکیا کربلا کے ہاں کربلا کے ساری زندگی ٹر دے رہے ساری زندگی ٹر دے رہے ٹر دے رہے پیندا مکیا کربلا کے قافلہ رکیا کربلا کے کربلا کے قافلہ رکیا کربلا کے تاریخ پڑھ قافلہ رکیا ہر مسافر دا کربلا کے تاریخ پڑھو کربلا کے ہر مسافر دا پینڈا مکیا ہے پر علی دیا دیا دے سفر نہیں مکیا کربلا کے کربلا ہاں پھراؤ دی شہادت دے بعد جڑیاں بندے ہتھاں نال کھلے والا نال کربلا کے او بھرا دے قاتلہ دے رلے شام گئیاں ہو جبی ٹر دیاں پھر دیاں قافلہ جتھے مجلس ہوئے علی دیا ضرور آمین کوئی آوے نہ آوے شام دی تھکی ہوئی سین ضرور قافلہ رکیا کربلا کے کیڑی کربلا کربلا کے آج تھے پیو مریدہ رہے ہیں ستہ قدمت قرآن جا کے آدھی رہی ہے نمار اور اس نو اکبر دی برچی کھا گئی قافلہ رکیا کربلا میاں جی کربلا دا اصل نام ہے کرب و بلا کرب دکھ نو آدن بلا مصیبت نو آدن دکھا تا مصیبتہ دی نگری جتو نبی روندے ٹور گئے تے بطول دا پتر دھیاں تے بہنہ نو نال لے کے کربلا نو مولا بناؤ رہا ہے اے 70 مسائب دی سنے ہیں تے دعا دے بھی ہے مرسل سارے چپ کر گزرے ہر نبی کربلا چو روندہ ٹور گیا چپ کر گزرے اصغر بولیا آواز آئیے تیر وڈا گردن چھوٹی آئی او ظالمہ تیر میں نو اس ویلے ماری ہے جدی میری ماں تے بھین بھی بہتی پہ آئی ماں یادی رہی ہے تیر ویکھ میرا صغیر سونی عبادت ہو گئی اگر اجازت دیو علی اصغر دا حوصلہ سناما قافلہ رکیا کربلا کے تیر لگاتے رویا نہیں سی تیر لگاتا رویا میرے پاس لکھے اصغر ہسیا کربلا کے کربلا دا کیڑا کیڑا دکھ سنا قافلہ رکیا علی اکبر نو برچی لگی ہے کربلا کے ماں دی اکھی دا نور مک گیا ہے لیکن اس تو وڈا نقصان قاسم دی لاڑ تے گھوڑے بھج گئے ماں نو پتر دا منہ ہی نہیں لگیا مگر اس تو وڈا نقصان اور اصغر پانی منگیا مسلمانہ تیر مارے جڑا ترے واری کربلا وچ ذبح ہوئے مگر اس تو وڈا نقصان عباس دے بازو کلم ہوئے بطول دیا دھیاں دے پردیس چمان مک گئے مگر اس تو وڈا نقصان کیڑا پاک نبی دی دیدہ برکا قرآن دا غلاف ہے شامیہ لٹیا آواز یہ چادر نہ لٹو او جدہ کلمہ پڑھ دے او میں اسے نبی دی دیا او میرے پردیس چمان مکے یہ تھے ذاکر اہل بیت اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حال سات وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و عنا
حتیٰ تسکن